بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چھوڑ دیجئے سب کچھ اور صرف آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے، کس طرح اس حکومت نے بے گناہوں کا خون کیا ہے اور اپنے ہاتھ ان کے معصوم خون سے رنگے ہیں، لیکن ان کی آہیں، سسکیاں، بددعائیں، ان کے اہل خانہ کی بددعائیں ان کا پیچھا کریں گی، کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اب یہ ایسی رپورٹ ہے کہ اس کے بنانے والوں کو، چلانے والوں کو حکومت نہ لاپتہ کر سکتی ہے، نہ مطیع اللہ جان کی طرح ان کے خلاف آئس کا، نشے کا مقدمہ بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ہے بی بی سی کی، برطانیہ کا سب سے پرانا، سب سے طاقتور ادارہ، برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی۔ اچھا، اب اس کی رپورٹر ہیں فرحت جاوید صاحبہ۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ڈی چوک گرینڈ آپریشن، اسلام آباد کے ہسپتالوں میں بی بی سی کی ٹیم نے کیا دیکھا، کیا خود دیکھا ہے۔ یہ ویڈیو ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کچھ حصہ۔ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹرز نے کیا بتایا ہے، وہاں کے سٹاف نے ان سے کیا کہا، اور انہوں نے خود کیا دیکھا، کتنے مریض انہوں نے خود دیکھے ہیں۔ ظاہر ہے سب مریض تو نہیں دیکھے جا سکتے، سب سے بات بھی نہیں کی جا سکتی، اور حکومت نے جتنا کچھ چھپایا صرف یہ ایک رپورٹ ہی کافی ہے۔ ابھی تو اور بہت کچھ آ رہا ہے سامنے۔ ابھی تحریک انصاف نے جس طرح 12 لوگوں کا بتا بھی دیا ہے، ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں، تو اب حکومت اس پر کیا کر رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ ان بے شرموں کے، بے ضمیر لوگوں کے چہرے بھی آپ کو دکھائیں گے جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں سرکاری طور پر۔ اس رپورٹ میں بھی سب کچھ ہے۔ تو یہ کیا رپورٹ ہے جی؟ ڈی چوک گرینڈ آپریشن، اسلام آباد کے اسپتالوں میں بی بی سی کی ٹیم نے کیا دیکھا۔ اس رپورٹ کو آپ دیکھتے جائیے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ اور ہمت چاہیے اس ساری رپورٹ کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر پہلے اس کو شائع کیا، اور جس طرح طارق متین صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لفظ بلفظ اس کو پڑھ دیا۔ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کے بعد یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر لگا دی ہے، اور اس میں یعنی جو کچھ انہوں نے انٹرویوز کیے اس کی آواز چھپا کر کہ جی کارروائی نہ ہو جائے اس لیے۔ اور چند گھنٹوں میں 10 لاکھ سے زیادہ یہ ویڈیو دیکھی گئی۔ اگر آپ بی بی سی کے اردو یوٹیوب چینل پر جائیں تو ہزاروں سے زیادہ ویوز نہیں ہیں کسی ویڈیو کے، ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ ویڈیو چند گھنٹوں میں 10 لاکھ سے زیادہ دفعہ دیکھی گئی۔ جس طرح حامد میر صاحب نے جو کہا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے گولیاں چلتی ہوئی، لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے، وائس آف امریکہ پر وہ ایک دن کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھی۔ تو اب آپ یہ سنیے کیا کہہ رہی ہیں فرحت جاوید۔ آپ نے دیوانہ سنا ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے، اچھا یہ دیکھیں۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن 26 نومبر کو اس مقام پر جمع ہوئے۔ اسی شام حکومت کی جانب سے ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا، جس کے بعد یہاں جمع کراؤڈ منتشر ہو گیا۔ لیکن یہ سب اتنا سمپل نہیں تھا، کیونکہ اس آپریشن کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس پر تحریک انصاف اور بی بی سی کے تحریک انصاف اور حکومت کے دعوے ہیں۔ بی بی سی نے کیا کچھ دیکھا ہے وہ بتاتی ہیں پھر آگے جا کر۔ سرے سے کوئی لکھنے کی انتظامیہ نے بدھ کے روز بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ہاسپٹل میں کسی بھی ایسے فرد کی لاش لائے جانے کی تردید کی تھی جس کی ہلاکت مبینہ طور پر مظاہرین کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کے دوران ہوئی۔ اب اس میں انہوں نے شروع میں بتایا کہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے کوئی گولی ہی نہیں چلائی، لیکن جب انہوں نے خود جا کر دیکھا تو کیا پایا ہاسپٹل میں، وہ سنیے گا۔ موجود تھی جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی، اور ان میں سے یہ دیکھیں، ہاسپٹل کے رپورٹ کے مطابق یہ خود بتا رہی ہیں کہ ایسے لوگ تھے جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی، اور وہاں جا کر ان کو یہ ریکارڈ بھی مل گیا، اور ان کو جو ریکارڈ ملا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زخمیوں سے انہوں نے بات بھی کی۔ 20 نومبر کی رات پولی کلینک ہاسپٹل میں کم از کم 3 افراد کی لاشیں موجود تھی جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی۔ کم از کم 3 کی لاشیں موجود تھیں۔ کتنے لائے گئے، کتنے ادھر ادھر کر دیے گئے، اور اس کے بعد بھی 2 اور لوگ لائے گئے تھے۔ ان میں سے بھی 2 کی ہلاکت ہاسپٹل میں ہی ہوئی تھی۔ 3 لوگ جو ہلاک ہوئے، 2 کی ہلاکت ہاسپٹل میں ہوئی، ایک ظاہر ہے کہ پہلی جاں بحق ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی ہے، تاہم بی بی سی کی اب تک کی معلومات کے مطابق پمز میں بھی 26 نومبر کی شام کم از کم 2 ڈیڈ باڈیز لائی گئی جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کی دیکھیے پمز میں بھی 2 لائے گئیں۔ یہ ابھی 1-2 ہاسپٹلز کی رپورٹ ہے، باقی پتہ نہیں کتنا کچھ حکومت نے چھپایا ہے۔ ورثہ اپنی میتیں واپس لے جا چکے ہیں، اور ورثہ اپنی میتیں وہاں سے واپس بھی لے جاتے چلے گئے، اس لیے ریکارڈ میں بھی نہیں شو کر رہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح سے خاموشی سے میتوں کو لے گئے۔ ختم ہونے کے بعد زخمیوں اور ہلاکتوں کے حوالے سے ان کلیمز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بی بی سی نے اسلام آباد کے 2 سرکاری اسپتالوں کا رخ کیا۔ 2 سرکاری ہاسپٹل گئے، یہ دیکھیے ان وہاں کی پہنچے۔ تعداد 28 تھی، اور یہاں کئی ڈاکٹر
ڈاکٹر بھی عملے نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان سب کو ان کے فرینڈز، فیملیز یا خود پی ٹی آئی کے ورکرز بھی سرجریز کے فوراً بعد ہاسپٹل سے لے گئے. ایک ہاسپٹل میں 28 لوگوں کو لایا گیا جن کو گولیاں لگی تھیں اور ورکر یا ان کی فیملی کے لوگ یہاں پر لے کر آئے تھے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا وہ بھی بی بی سی نے ان کی شناخت ظاہر کر کے سنوایا ہے. یہاں موجود کئی ڈاکٹرز نے بی بی سی سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا. یہ سنیے اب ڈاکٹرز نے کیا بتایا اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر. کیوں؟ یہاں لکھا ہوا ہے کارروائی کے شبے کی وجہ سے نام ظاہر نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف, ان ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اب سنیے ڈاکٹرز نے کیا کہا. ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہے جتنی آپریشن کی رات کی گئی. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں انیستھیزیا رات کم از کم 45 اور 55 میں آئے کہ انہیں انیستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں سرجریز شروع کریں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی, اتنے لوگ گولیاں لگنے سے زخمی کبھی نہیں ہم نے دیکھے, نہیں لائے گئے, اور اتنی سرجریز کبھی نہیں کی. ایک ایک بیڈ پر ہمیں 2 لوگوں کو لٹانا پڑا سرجری کے لیے, اور انیستھیزیا جو بیہوش کرنا پڑتا ہے کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ آپریشن کرتے ہیں, انیستھیزیا بھی دینے کا ٹائم نہیں تھا ان کی جان بچانے کے لیے. اتنا رش تھا, اتنے لوگ گولیاں لگنے سے لائے گئے. کچھ مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھی. اب ایک اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ 45 سے 55 ایسے لوگ لائے گئے جن کو گولیاں لگی تھی. کم از کم, یہ سب کم از کم جو کنفرم کر رہے ہیں یہ وہ باتیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی. ایسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا نام نہ ظاہر کرنا, یہ غاصب لوگ ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں, یہ وحشی لوگ ہیں, ہمیں گولیاں بھی ماری ہیں پھر بھی ہمیں پتہ نہیں اٹھا کر لے جائیں گے, غائب کر دیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پلیس نے پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. شواہد مٹائے انہوں نے. اسلام آباد کا مین ہاسپٹل ہے, یہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات دیکھے گئے. یہاں وارڈز, ایمرجنسی رومز اور باہر کے ان دروازوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے. کہ کوئی خبر نہ آ سکے, کچھ نہ ہو سکے. اور جب متی اللہ جان صاحب یہاں صبح سے لے کے شام تک رہے تو ان کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا. یہاں کوئی آسان نہیں تھا, یہ تو بی بی سی ہے نا جی, تو اس لیے, ورنہ کوئی پاکستانی نہیں یہ حرکت کر سکتا. 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جنہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب اور ایسے لوگ بی بی سی کو خود ملے, انہوں نے بی بی سی سے خود بات کی کہ جن کو 2 گولیاں لگی تھیں. مختلف کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے مظاہرے میں شامل ہوئے تھے. ان دونوں ہسپتالوں میں زخمیوں نے اپنے اکاؤنٹس شیئر کیے. میں اپنے شوہر اور بہن کے ساتھ جناح ایونیو پر فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں تھی اور میرے شوہر گاڑی سے باہر تھے. اچانک فائرنگ کی آواز آئی. میں نے سوچا یہ آنسو گیس کی شیلنگ والی فائرنگ ہوگی. لوگ بھاگ رہے تھے. پھر مجھے اپنے شوہر نظر آئے. فائرنگ جب ہوئی تو ان کو اپنے شوہر نظر آئے. حفاظت کے پیش نظر شناخت چھپائی جا رہی ہے. زخمی کی اہلیہ کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا کون ہے کیا ہے. یہ ہے آج کی حکومت اس پاکستان میں کہ لوگ گولیاں لگنے والے بھی خوفزدہ ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑے گا. اور ہمارا نہ بتائیے گا. دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کی طرف بھاگی. ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی. صرف چیخیں تھیں, بس صرف چیخیں. صرف چیخیں تھیں, بس چیخیں. کتنے لوگوں کی ہوں گی, کتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہوں گی. ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. وہ قیامت تھی جیسے جنگ ہو رہی ہو. وہ قیامت تھی جیسے جنگ ہو رہی ہو. ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. اور ایسے بے شرم لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو لے آئے فلاں. وہ ہر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. کیا اس وقت کرتے, اندھیرا تھا. شوہر کا خون ہی خون لگا تھا. میرے خیال میں یہ 5 میرے ہاتھوں پر شوہر کا خون ہی خون لگا تھا. اب ایک اور زخمی کی آپ بات سنیے. تھوڑا جب میں ایکسپریس وے پر تھا اچانک فائرنگ شروع ہوئی اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اس کے سر میں گولی لگی. میں نے خود اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ایک شخص کے سر میں گولی لگی, میں نے خود اس کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد اپنی 2 گولیاں مجھے. اس کے بعد 2 گولیاں مجھے لگیں. بات نہیں کر رہا, میں اصلی گولیوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے. اب ایک اور زخمی ہے, اس نے کیا کہا. جو زخمی لوگوں کو ایمبولینس میں ڈالا اور یہاں اس ہسپتال میں پہنچایا ہے. آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زخمی نہیں ہیں. میں جب گھر سے نکلا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یا تو عمران خان کو واپس لائیں گے
या बूढ़िया खाएंगे। इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से ये दावा किया गया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने ये इल्जाम भी लगाया कि अस्पतालों की इंतजामिया उन्हें मरीजों की मेडिकल फाइल्स तक रसाई नहीं दी रही है। ना फाइल्स दे रही हैं कि अगर कहीं और उनको एडमिट करना है, कुछ भी नहीं दे रहे, और कोई ताबुन नहीं, कुछ नहीं, सब डरे हुए हैं, सब छुपा रहे हैं। लेकिन बीबीसी ने जो कुछ देखा, लोगों से बात करने में कामयाब हुए, जो शवाहिद इन्होंने इकट्ठे किए, वो सब इन्होंने शेयर कर दिए हैं। बीबीसी ने इन तमाम इल्जामात से मुताल्लिक इस्लामाबाद पुलिस, पॉलीक्लिनिक की इंतजामिया और यहाँ पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता किया। पिम्स इंतजामिया ने कहा उन्होंने कहा जी बस हम इलाज कर रहे हैं, हम जख्मी हैं, लाए गए हैं, किस तरह जख्मी हुए, गोलियों का फलां। उन्होंने कुछ बताने से भी इनकार किया, लेकिन मरीज बता चुके थे। जो बेगुनाह लोग जांबाक हुए, उनकी मैयतें बता रही थी, उनकी लाशें बता रही थीं, और जो लोग उनके लवाकिन थे उनके आंसू बता रहे थे। तो ये बद्दुआएं आप देखिएगा, ये आहें, ये सिसकियां, ये हुकूमत को भा ले जाएंगी, ये इनके गले का फंदा बनेगी। किया गया। इसी तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में बीबीसी से बात करते हुए हुकूमती वजीर अता तारर ने तमाम इल्जामात की तरदीद की और तमाम इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने कहा जी ये जो यंग डॉक्टर्स हैं जिनके आप बयान बता रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाले, ये तहरीक इंसाफ से इंस्पायर्ड हैं। जो भी इस तरह से करे, कोई साफ़ी है तो वो भी तहरीक इंसाफ का बन जाता है, कोई भी शख्स है वो कोई भी आवाज़ उठाता है वो तहरीक इंसाफ का बन जाता है। और तहरीक इंसाफ का बनने का मतलब ये है कि दहशतगर्द है। मतीउल्लाह जान हो आवाज़ उठा रहा है तो वो जनाब, हाँ जी, आप कोई भी इनसे सवाल करे तो ये होता है। अब इनको बीबीसी भी दहशतगर्द भी हो जाएगा इनके लिए, लेकिन ये कह नहीं सकेंगे, इनकी जुर्रत नहीं है। जब ये तारड़ साहब इस तरह का झूठ बोल रहे होंगे तो आप एहसन इकबाल का जरा चेहरा भी देखते जाइएगा। प्रोपेगेंडा करार दिया। The hospital authorities, both the hospitals, Holy Clinic Hospital and secondly the PIMS Hospital, both have denied receiving any dead bodies or any कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने डिनाई किया है, हमने डिनाई करवा दिया है ना, कोई नहीं, उनका डेड बॉडी है नहीं। बीबीसी की अपनी रिपोर्ट, वो देख रहे हैं, जख्मियों से बात कर रहे हैं, वो जख्मी बता रहे हैं गोलियां लगी हैं, उन्होंने देखे हैं जख्म, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमारा नाम ज़र कीजिएगा। और यहां देखिए क्या हाल है। और अब राना सनाउल्लाह ने को झूठा कर दिया कि जी देखें 10-15 तो हो गए हैं, वो तो हमें ही पता है, जनाजे हो गए हैं इतने, लेकिन ज्यादा ना बताएं। ये उन्होंने टीवी पर नदीम मलिक साहब के शो में ये बात कही है। और फिर ये भी कहा कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ जनाब पर्चा भी झूठा है। और ये देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। वहां तो कोई गोली ही नहीं चली, वहां तो कोई इसला इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कह रहे यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो पीटीआई के साथ है। तो ये बड़ा वाज़ेह है, इसलिए जो डॉक्टर्स आपको जो बातें बता रहे हैं ना वो जरा पीटीआई के साथ हैं। ये चेहरे देखिए आप, याद रखिएगा चेहरे। I'm not sure which medical professionals you're talking about, but I can confirm that the medical superintendent, the hospital इंचार्ज and the health ministry. कह रहे हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, हॉस्पिटल इंचार्ज ने कहा है। ऐसे ही तो नहीं उनके पास सारे बैठे रहे जाकर और सारा हमने भेजा और जनाब ऐसे सबको काबू रखा हुआ है। और मतीउल्लाह जान जैसा जो हकीकत जाकर जानने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो अभी तो देखिए ना मजलूम की आह जो है वो क्या करती है, आप आगे देखिएगा आने वाले वक्त में। तो ये तो थी जनाब बीबीसी की रिपोर्ट। और ये चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, वरना सारी रिपोर्ट में आपको मुकम्मल खामोश होकर आपको दिखा देता। तो ये रिपोर्ट देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप बीबीसी उर्दू पर जाएंगे यूट्यूब में तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके साथ तहरीक इंसाफ के 12 शोहदा कारकुनों के नाम और अजला के नाम मीडिया से शेयर कर दिए और उनकी तस्वीर भी, जबकि एक्सप्रेस पे भी ये खबर लगी हुई है। धरने में हिलाकतें ज़्यादा हैं, फिलहाल 12 की तस्दीक करते हैं तहरीक इंसाफ, ये एक्सप्रेस कह रहा है जी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के 4185 गिरफ्तार कारकुनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 4185 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कितने जख्मी हुए, कितने हलाक हुए, हुकूमत इसका तो बता ही नहीं रही ना। 4185 तो हुकूमत कह रही है कि हमने गिरफ्तार किए हैं, और बल्कि गिरफ्तार ज्यादा किए थे। जिस्मानी रिमांड 4185 का दिया है, इससे कहीं ज्यादा गिरफ्तार किए गए थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में लश्कर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है कि आइंदा एक बाकायदा एक फोर्स बनाई जाएगी जो इस तरह से कोई आएगा तो उससे निमटने के लिए। अभी तो हम निमट लिया हमने, आइंदा एक फोर्स भी बना रहे हैं अलग से, ये भी देखिए आप। और अच्छा, इससे के अलावा जनाब ये भी बात की जा रही है कि जी मुतालबा सिर्फ ये हो रहा था, ये एहतजाज से पहले जब मुज़ाकरात चल रहे थे कि जी जो सिस्टम चल रहा है ना इसको आप चलने दें, इसको नहीं आपने हिलाना, बस हमारी ये शर्त है।
ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج از امکان قرار دے دیا کہ جی گورنر راج تو لگ ہی نہیں سکتا۔ اسد اللہ صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے، رات کے اندھیرے میں عوام کا قتل عام حکومت کے گلے پڑ گیا، ناقابل تردید شواہد، پی ٹی آئی کے نئے مطالبات پر حکومتی زبانیں گنگ، کہ چپ ہو گئے ہیں حکومت کے لوگ۔ اور یہ وہ تصاویر ہیں جی، یہ دیکھیے، یہ تصاویر جو شہداء کی سامنے آئی ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کے۔ تو یہ واقعی یہ قتل عام جو ہے یہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے۔ اور ابھی تو آگے دیکھیے گا، اسلام آباد میں ہونے والے قتل عام کے حوالے سے کرائسس سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ نیچے دیے گئے 4 نمبروں میں سے کسی پر رابطہ کر کے لاپتہ شہریوں کی تفصیلات شیئر کریں، اپنے پاس موجود ظلم و بربریت کا ریکارڈ یعنی ویڈیوز اور تصاویر بھیجیں، کہیں قانونی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتائیں۔ یہ تحریک انصاف نے نمبرز بھی شیئر کر دیے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہیں وہ شیئر کریں، کہہ رہے ہیں اور تفصیلات آ رہی ہیں۔ 12 کا ہم نے کیا ہے کہ 12 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ باقی جی یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس، آرمی چیف سمیت وفاقی وزراء کی شرکت، وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں امن و امان کے قیام کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو آئندہ اس طرح کے معاملات سے نمٹے گی۔ یہ ہیں جناب اب تک کی خبریں، اب تک کی صورتحال، حکومت کیا کر رہی ہے، اور تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس کی۔ اور جو میڈیا ہے، میں چھوڑ دیجئے جو اس میڈیا کی بات کہ جو پاکستان میں جو ایک اب روایتی میڈیا ہے وہ تو ختم کہانی، وہ میڈیا اب رہا ہی نہیں ہے، وہ اب ایک پی ٹی وی کی ایک الگ شکل بن گیا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کو تو قابو کرنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے، اس لیے مطیع اللہ جان صاحب کی گرفتاری ہے۔ تو بی بی سی جیسا جو میڈیا ہے، جس طرح اوورسیز ہیں ان پر بس نہیں چلتا، تو وہ آواز اٹھا لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہاں کے جو چینلز ہیں ان پر ابھی بس نہیں چل رہا، نہیں تو فرحت جاوید صاحبہ پر بھی کوئی نہ کوئی کیس بنا دیا جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔